جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب نے آج کل یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے صدارتی نظام کا، یہ تو سن ہی لیا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے وزراء بھی اس پر گفتگو کر رہے ہیں، جو ان کے حامی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی ایک مہم چلائی ہوئی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد یہ اس قسم کی جو افواہ ساز فیکٹریاں ہیں یہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیے، ہماری جو قوم ہے اس کے اندر بھی، اور خاص طور پر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر بھی، یہ ایک طبقہ ہمیشہ سے رہا ہے جن کا یہ خیال ہے کہ ایک ایسا شخص اقتدار میں ہونا چاہیے جس کے پاس ہر قسم کی طاقت ہو، اور وہ اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنی کرشماتی شخصیت کو استعمال کرتے ہوئے سب کچھ ٹھیک کر دے۔ اچھا، اب یہ خواہش تو موجود ہے۔ اس خواہش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے 4 مارشل لاء جو ہیں وہ اس ملک میں لگا دیے گئے۔ پہلا ایوب خان صاحب نے لگایا، دوسرا یحییٰ خان نے لگایا، تیسرا ضیاء الحق نے لگایا، چوتھا جنرل مشرف نے لگایا، اور جنرل مشرف تو ایک سٹیپ اور آگے بڑھ گئے۔ وہ چیف ایگزیکٹو بھی تھے ملک کے، ایک عہدہ جو کبھی سنا ہی نہیں گیا کہ کوئی ملک جو ہے وہ ایک کمپنی کے طور پہ چلایا جائے اور اس کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہو۔ اور وہ وقت تو میں نے خاص طور پر خود بھی دیکھا ہے، اس سے پہلے والے مارشل لاء جو ہے وہ میں نے ظاہر ہے اتنے زیادہ نہیں دیکھے، میری اتنی عمر نہیں ہے۔ ضیاء الحق کا مارشل لاء تھوڑا بہت دیکھا۔ تو اتنی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا اختیار رکھنے کے باوجود کہ آپ کے جو احکامات ہیں ان کے بغیر کوئی پتہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، چڑیا پر نہیں مار سکتی، آپ جو کہنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں، لیڈران، سب آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کیوں نہیں ٹھیک کر پائے؟ بلا شرکت غیر اقتدار 11 سال کا انجوائے کیا ایوب خان نے، 11 سال کا ضیاء الحق نے، 9 سال کا جنرل مشرف نے، اور بیچ میں تھوڑا سا عرصہ جو ہے وہ آپ اسکندر مرزا کا اور یحییٰ خان کا بھی لگا لیجئے، تو تقریباً کوئی اس ملک کے 74 سال میں سے 35 برس تو براہ راست مارشل لاء رہا ہے، صدارتی نظام رہا ہے۔ پھر جو رہی ہیں یہاں پہ جمہوری حکومتیں، ان میں بھی کہیں نہ کہیں انڈائریکٹ رول ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے۔ تو کیوں نہیں ہے اس صدارتی نظام کے ذریعے انہوں نے اپنا الو سیدھا کر لیا اور اپنے تمام جو ان کے ذہن میں خواب ہے اور جو ان کے منصوبے ہیں ان کو پورا کروا لیا؟ دیکھیے، بات یہ ہے، وہ بینجامن فرینکلن ایک جو امریکہ کی جو آزادی کی تحریک ہے اس میں ایک بہت بڑا نام ہے ان کا، اگرچہ وہ صدر کبھی نہیں بنے، پینسلوینیا کے گورنر رہے تھے، سفیر رہے، امریکہ کے پہلے پوسٹ ماسٹر جنرل رہے۔ ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ he who is good for making excuses is not good for anything else، یعنی ہر وہ شخص جو بہانے تراشنے میں کمال حاصل کرتا ہے وہ کوئی اور کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ سو یہ جواز کے طور پہ ہمیشہ جو بھوپو ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے، وہ پیش کرتے ہیں کہ جی یہ ملک اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ صدارتی نظام نہیں ہے، جمہوریت بہت بری چیز ہے، سیاستدان جو ہے وہ بہت برے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا جواب نہیں دینا چاہتے کہ جب ان کے پاس پورا اختیار تھا تو انہوں نے اس میں سے کیا نکال لیا۔ اب اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، یہ خبریں میری معلومات کے مطابق حکومت کی طرف سے جو ہے وہ چھوڑی جا رہی ہیں، حکومتی وزراء کی طرف سے چھوڑی جا رہی ہیں، کیونکہ تقریباً 3.5 سال گزر گئے ہیں، سال 6 مہینے رہ گئے ہیں، آخری سال جو ہے وہ تو ویسے ہی تقریباً الیکشن کا سال ہوتا ہے۔ اور اب ان کے حامیوں نے بھی، ایک تو وہ ڈائی ہارڈ فینز ہیں جنہیں کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اپنے لیڈر کی شخصیت دیکھ کر خیرہ ہو جاتی ہیں، سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے، اور یہ ہر جماعت میں موجود ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ وہ لوگ جو فرنج پر موجود ہوتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں، جو کارکردگی کو دیکھتے ہیں، جو اس بنیاد پر اپنا اگلا فیصلہ کرتے ہیں،
وہ لوگ ابھی مطمئن نہیں ہیں. وہ جس امید کے ساتھ انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، اس کے بعد کے جو حالات ہوئے ہیں، خاص طور پر جو مہنگائی کا حال ہے ملک میں، اس سے وہ بالکل مطمئن نہیں ہیں، اور وہ اپنی مقبولیت کھوتے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی اور پی ٹی آئی بھی، جس کا ثبوت آپ نے بارہا دیکھ لیا. میں اس بارے میں پہلے بات کر چکا ہوں. پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوں، خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات ہوں، کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوں، سو اب ان کو یہ خوف ہے کہ ہمیں اگلی دفعہ تو ووٹ ملے گا نہیں، تو اب ہم کیا کریں. اس کے لیے اپنے حامیوں کو مطمئن کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے جو ہے وہ گھڑے جا رہے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ ہم کیا کریں، ہم تو لیجسلیشن اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ جو ہے ہمارے پاس تو پارلیمنٹ میں اکثریت نہیں تھی. یعنی اکثریت نہ ہونے کے باوجود اگر آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی ہو تب تو اکثریت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے اسٹیٹ بینک کو اٹانومی دینی ہو آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کر کے، تب تو کوئی اس پہ آپ کی اکثریت کا مسئلہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے عوام پہ مہنگائی کا بوجھ ڈالنا ہو، بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہو، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہو، گیس کی قیمتیں بڑھانی ہو، اگین آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کر کے، پھر تو مہنگائی جو آپ کی عددی اکثریت ہے پارلیمنٹ میں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس یہ بہانہ رہ گیا ہے کہ جی ہمارے پاس پارلیمنٹ میں کیونکہ اکثریت نہیں ہے اس لیے ہم عوام کے لیے کچھ نہیں کر پائے اور اپنے منصوبوں پر عمل نہیں کر پائے. جو ہے اگلی دفعہ جناب اگر آپ ہمیں 2/3 اکثریت دے دیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس ملک میں کیسے دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. یا یہ کہ اگر عمران خان صاحب صدارتی نظام ہو ان کے پاس اور وہ مطلق العنان سربراہ ہوں، اور ان کو جو ہے یہ الیکٹیبلز بہت برے ہیں جو عمران خان صاحب کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو کام نہیں کرنے دیا. تو اگر ہم جو ہے صدارتی نظام لے آئیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں ایسے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے ارد گرد جو یہ سو کالڈ الیکٹیبلز اکٹھے کیے ہیں، یہ کیوں اکٹھے کیے تھے اس وقت جب آپ کو الیکشن سے پہلے لوگ یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ ان چلے ہوئے کارتوسوں کے ذریعے تبدیلی نہیں لا سکتے؟ تو اس وقت آپ ہمیں یہ سمجھا رہے تھے کہ نہیں اوپر کپتان ٹھیک ہو تو نیچے سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب ان سب نے مل کے کپتان کو ٹھیک کر لیا اور کپتان کو سمجھا دیا کہ نہیں تھوڑی سی کرپشن بھی جائز ہوتی ہے، تھوڑا سا جھوٹ بول دینا بھی جائز ہوتا ہے. اب اگر آپ یہ بہانہ دیں کہ ہم ان کی وجہ سے کام نہیں کر سکے، تو یہ سارے جو ہیرے ہیں یہ آپ نے خود چن کے اپنی جھولی میں اکٹھے کیے ہیں. اسی طرح سے آپ عمران خان صاحب کی کابینہ کو دیکھ لیں تو اس کابینہ میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو غیر منتخب ہیں، تو وہ سارے عمران خان صاحب کے ہینڈ پکڈ ہیں، چاہے وہ زلفی بخاری ہو، شہزاد اکبر ہو، یا اس قسم کے دیگر لوگ ہوں جنہیں عمران خان صاحب نے ایڈوائزر کے طور پہ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. تو صدر بھی یہی کرتا ہے، وہ غیر منتخب لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنی ٹیم بناتا ہے. تو جب عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم خود بنائی ہے، اپنے لوگوں کو خود اپنے ساتھ شامل کیا ہے، تو اب آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جب ہم یہ ٹیم بنائیں گے صدارتی نظام میں تو وہ اس سے مختلف ہوگی جو ہم نے اس دفعہ بنائی ہے؟ تو یہ سب بہانے ہیں، یہ سب اپنی جو ناقص کارکردگی ہے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے جو نقصان ان کا اب تک ہو چکا ہے اس کو یہ ریکور کرنے میں کامیاب ہوں گے. یہ اب ڈیسپریشن کا اظہار ہے، کبھی کوئی بہانہ اور کبھی کوئی بہانہ، کبھی اپوزیشن پہ الزام، کبھی فوج کا دامن پکڑنے کی کوشش، کبھی جو ہے وہ ڈینائل کہ جی مہنگائی تو ہے ہی نہیں. یہ اس قسم کے شوشے جو ہیں یہ آپ مزید دیکھیں گے آگے جاتے ہوئے. صرف یہ اپنے حامیوں کو جیسے میں نے کہا ایک طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش ہے، اس کا کوئی بیسس نہیں ہے، نہ یہ کوشش کامیاب ہونے والی ہے. سوشل میڈیا پہ ڈھنڈورا پیٹا جائے گا اور عمران خان صاحب اور ان کے حامیوں کی تسلی ہو جائے گی کہ جی ہم بڑا اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آج اتنا ہی. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ گفتگو آپ تک پہنچتی رہے. آپ سے آئندہ پھر ملاقات ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.